بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ کے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات لائق سجدہ ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں۔ وہ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ انہی کی ذات اقدس کے حوالے سے اگر یہ بات کہوں کہ وہی ذات ہے جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الکائنات لولاک لما خلقت الدنیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز معرض وجود میں نہ آتی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ربیع الاول شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ وہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو دعائے خلیل ہیں، جو نوید مسیحا ہیں، اور جن کے آنے کا اعلان، جن کی آمد کا اعلان کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے اپنے مبارک زمانوں میں کیا۔ وہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راحت انس و جاں ہیں، سید الاولین والآخرین، پیغمبر آخر الزماں ہیں، وہ تشریف آوری ان کی اس ماہ مبارک میں، ربیع الاول شریف اس ماہ مبارک میں ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول شریف ان کی ولادت باسعادت کا عظیم الشان دن ہے۔ بروز سوموار 571 عیسوی 12 ربیع الاول شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ میں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر آپ کی جلوہ نمائی ہوتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر، آپ کی جلوہ نمائی پر پوری کائنات میں ما سوائے ابلیس کے، ما سوائے شیطان کے اور شیطان کے پیروکاروں کے، کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی ہے۔ وہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مقصود کائنات، وجہ کائنات، باعث تخلیق کائنات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ خوبصورت مہینہ ہمارے اوپر جلوہ فگن ہو چکا ہے۔ بروز سوموار کو آپ کی تشریف آوری دنیا میں ہوتی ہے۔ آج کا جو خوبصورت عمل اور خوبصورت وظیفہ ہے وہ کامیابیوں کی چابی ہے، کامیابیوں کا راز ہے۔ آج میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس عمل کی تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اجازت ہے پوری دنیا میں وہ جہاں کہیں بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل
اور اس کے ساتھ متعلقہ فرزند اسلام شفا چینل اور علی رضا شاہ سیفی وظائف انفو روحانی کلینک اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے ڈسکرپشن میں چینلز کے نام دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے تمام ہمارے ناظرین و سامعین اور ہماری آڈینس کو اس ویلاگز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کا یہ پر نور مہینہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہر صاحب ایمان کا اولین عمل ہے۔ ان کے تمام اعمال میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر لیں۔ تو خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے۔ ہم 1.25 خرب درود پاک کا پروگرام انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک میں رکھنے لگے ہیں۔ 1.25 خرب درود و سلام پیش کر کے آپ ہمیں وہ بھیجیں گے اپنے کومنٹ کے ذریعے سے۔ کسی نے 1 بار پڑھا ہے، کسی نے 1000 بار پڑھا ہے، کسی نے 1,00,000 بار پڑھا ہے، کسی نے 1 کروڑ بار پڑھا ہے، کسی نے 1 ارب مرتبہ پڑھا ہے۔ جتنا بھی آپ اکٹھا کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنی آل اولاد سے، سب کو درود و سلام کی دعوت دیجیے۔ اور جتنا بھی پڑھیں وہ درود و سلام آپ کومنٹ میں ہمیں بھیجیے۔ ہم نے 1.25 خرب درود پاک کا نذرانہ آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کرنے کا پروگرام مرتب کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ماہ عظیم میں ہم ایک بہت بڑا محفل پاک کا انعقاد کریں گے، اور اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ تمام امت کی طرف سے جنہوں نے ہمیں بھیجا ہوگا، ہم ان کا انشاءاللہ تعالی بائی نیم یہ درود و سلام کا نذرانہ اور اس کا ہدیہ تبریک آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کریں گے۔ اور اس موقع پر ایک کامیاب عمل کی اجازت بھی ہوگی، اور اس کے حوالے سے ایک خصوصی دعا کی نشست کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور جو عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اس متبرک عمل میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ کومنٹ باکس میں آ کر اپنا درود و سلام کومنٹ کریں کہ ہم نے اتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی 1.25 خرب درود و سلام آقا علیہ السلام کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور اس موقع پر ایک خصوصی عمل کا چلہ جو ہے وہ سب کو انشاءاللہ تعالی بطور ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ تو آپ اس میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور اپنے سٹی کا، اپنے کنٹری کا نام اور ساتھ اپنے درود و سلام کی تعداد لکھ کر ہمیں سینڈ ضرور کرنی ہے۔ آج کامیابیوں کا راز، کامیابیوں کی چابی وہ آپ کو پیش کرنے لگے ہیں کہ کامیابیوں کا راز کیا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی زندگی میں جلدی سے کوئی بتاتا نہیں ہے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں، کچھ بھید ایسے ہوتے ہیں، کچھ اسرار و رموز ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کو بتائے نہیں جاتے۔ خاصاں دی گل عامہ اگے نئی مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد اگے کتیاں دے در۔ یہ بڑی خاص عمل ہے اور خاص لوگ اس کو لائک کریں گے، خاص لوگوں کے دامن میں یہ موتی ڈالے جائیں گے۔ آپ نے پوری ویڈیو کو اول سے آخر تک سننا ہے، اسکپ نہیں کرنا، تاکہ کوئی لفظ، کوئی جملہ ایسا نہ ہو کہ جو رہ جائے، اور پھر آپ پوری ویڈیو سے، پورے بیان سے جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس استفادے سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ دھیان رکھیے گا، مکمل طور پہ سنیے گا، اپنے قیمتی ٹائم کو دیجیے گا، اور آج کی اس نشست کو، آج کے اس ویلاگز کو لازماً اپنے سماعتوں کے لیے اسے ایکسیپٹ کیجئے اور اس کو سنیے، اور اپنی دنیا جہاں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھا لیجیے۔ تو آئیے اس مبارک عمل کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے
दुनिया मारी मारी फिरती है कि हमें कोई कामयाबी का राज मिल जाए, कोई कामयाबी की चाबी मिल जाए, कामयाबी के लिए कोई रास्ता मिल जाए। वो चाहे मुकदमात में कामयाबी है, औलाद नाफरमान है, गुस्ताख है, बेअदब है, उनको फर्मा बरदार बनाने के लिए, ताबेदार बनाने के लिए, खिदमत गुजार बनाने के लिए वो कामयाबी का जीना चढ़ना चाहते हैं। शादियां बेटियों की बेटों की नहीं हो रही उसके लिए, और इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में मायूसियों और महरूमियों से बिल्कुल आजिज आ चुके हैं, तो उन मायूसियों और महरूमियों को खत्म करने के लिए, या ऐसे काम जो आपके काम हो नहीं पा रहे, दफ्तरी काम है, ऑफिस के काम है, फैक्ट्री के काम है, कारखाने के काम है, या किसी जगह पर आप जॉब करते हैं, वहां पर ये मामलात अटके हुए हैं कि वो हल नहीं हो पा रहे, इसमें आप कामयाबी का राज पाना चाहते हैं, तो इसमें कामयाबी मिल जाएगी। रिश्ता लेना है, रिश्ते करने हैं, करवाने हैं, बेटियों के, बेटों के, बहनों के, भाइयों के, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हो जाएगी। कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, दुकान चलाते हैं, शॉप का काम करते हैं, लेकिन घर के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे, किचन नहीं चल रहा, बच्चों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, घर वालों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, महंगाई बेइंतहा है, जो चीज 10 रुपए की थी वो 50 की हो चुकी है, जो 50 की थी वो 200 की हो चुकी है, पेट्रोल इंतहा का महंगा हो गया, तारीख में इतना महंगा नहीं हुआ जितना अब हो गया है, आटा तारीख में इतना महंगा नहीं था जितना अब हो गया है। इसके अलावा रोजमर्रा की जो अशिया थी, चीनी इतनी कभी महंगी नहीं हुई थी जितनी अब हो गई है। अगर आप इस महंगाई की वजह से परेशान हैं, डिसहार्ड हैं, तो फिर आप इस अमल को जरूर कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के करम से कामयाबी का ऐसा जीना मिलेगा, कामयाबी का ऐसा दरवाजा खुलेगा, ऐसा राज हाथ आ जाएगा कि रब ताला के फजलो करम से आपको वो महंगाई महसूस नहीं होगी। अगर 1 लाख की जरूरत है तो अल्लाह तबारक व तआला 2 लाख अता फरमा देगा। 1 करोड़ की जरूरत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 1 करोड़ से जायद अता फरमा देगा। आप देखिए वो कामयाबी के दरवाजे कैसे खुलते हैं, उन कामयाबियों के जो बाब हैं वो कैसे खुलते हैं, उसका राज जान लीजिए। ये राज आज जान लीजिए कि कामयाबी की चाबी क्या है, नाकामियां और नामुरादियां कैसे खत्म होती हैं, इनके अंधेरे कैसे रोशनियों में तब्दील होते हैं। आज के इस व्लॉग्स में आपने इस चीज को समझना है और अपने पल्ले बांधना है। बड़ा अमल जबरदस्त है, बहुत शानदार है, तीर बहदफ है, सरीउल असर है, बड़े कमालात हैं इसके अंदर। लेकिन ये सारे कमालात, ये सारी कामयाबियों का राज, ये सारी कामयाबियों की चाबी उसके हाथ लगेगी जिसका यकीन कामिल होगा, जिसका यकीन कामिल होगा, जो शराइत पे अमल करेगा, उसके हाथ ये खजानों की चाबी लग जाएगी। भरे पड़े अल्लाह के खजाने। हम मदीना मुनव्वरा शरीफ में थे तो वहां एक पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम है जबल उहुद। मदीना मुनव्वरा शरीफ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये जबल उहुद देख रहे हो, हम इससे मोहब्बत करते हैं और जबल उहुद हमसे मोहब्बत करता है। हमारे दिल में जबल उहुद का प्यार है, जबल उहुद के दिल में हमारा प्यार है। और कयामत का दिन होगा जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो ये उहुद का पहाड़ है जो जन्नत में नजर आएगा जन्नतियों को। ये जन्नती पहाड़ है जबल उहुद।
تو اس پہاڑ کی لمبائی بتاتے ہیں کہ 9 کلومیٹر ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی چیسٹ جو ہے، سینہ جو ہے، وہ 6 کلومیٹر ہے، اور اللہ نے اس کے اندر سارے کا سارا سونا رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ایک نہیں، سعودی عربیہ کے اندر کتنے پہاڑ ہیں ایسے، اور ہوں بھی کیوں نہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرش زمین پر بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے تھے، ایک صحابی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو صحابی نے دیکھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل تھا، معمول تھا، ان کا انداز تھا، طریقہ تھا محبت کا، کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی عرض کرتے تو وہ عرض گزار یوں ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ صحابہ کرام کے انداز محبت پر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز بیٹھ کے ادا فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے صحابی، فاقوں سے کئی دنوں سے نظام چل رہا ہے، تو فاقوں کی وجہ سے نقاہت اور کمزوری جو جسم کے اندر ہے، اس کی وجہ سے بیٹھ کے نماز ادا کر۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو سونے محبوب، آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی سن لو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سرخ و سفید خزانوں کا مجھے مالک و مختار بنایا ہے، واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اے میرے صحابی، اللہ نے مجھے اختیار فرمایا ہے، اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو سارے پہاڑ سرزمین حجاز مقدس کے یہ سونے کے بن جائیں، اور یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ پتھر سونے کے بن جائیں، اور جدھر جدھر میں حکم کروں یہ میرے ساتھ ساتھ چلے۔ تو بھئی سونے کے پہاڑ بنے کیسے؟ یہ میں نے تھوڑا سا مفہوم بیان کیا ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنے راز اور وہ خزانے رکھے ہیں، لیکن یہ خزانے نظر ہر ایک کو نظر نہیں آتے نظر۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے زمین میں کون ہے جو ایک ہی زمین سے ریڈ کلر کی گاجریں پیدا کرتا ہے؟ شلجم الگ کلر کے، پٹاٹو آلو الگ کلر کے، کھیرے الگ کلر کے، خربوزے الگ کلر کے، مینگو الگ کلر کے، تربوز الگ کلر کے، خربوزے الگ رنگ کے، آلو بخارا ہے، ناشپاتی ہے، اناناس ہے، ناریل ہے، ایپل ہے، انگور ہے، کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل اور سبزیاں، اناج۔ زمین ایک ہے، پانی بھی ایک جیسا ملتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے ایک جیسا، زمین کے کنووں سے پانی نکلتا ہے، نہر سے پانی لگتا ہے، فصلوں کو ایک جیسا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میوے، اناج، فروٹ سب الگ الگ۔ یہ کون ہے جو زمین کے اندر سے یہ خزانے نکال کے اپنی مخلوق کو عطا فرما رہا ہے؟ بس ضرورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں، مہربانیوں، اس کی رحمتوں اور اس کی قدرتوں کو جان لے۔ یہ نہیں پتا ہوتا تو اسی لیے ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمارے یقین کے اندر، ہمارے توکل کے اندر
ہمارے اعتماد کے اندر یہ غیب کی چیزوں کو ایسے ڈال دیں ہمارا یقین کامل ہو. اس لیے کہتے ہیں نا اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. ہم اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں بھائی یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اللہ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیتے. بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دیتے. لکھی لو قلم والی تحریر بدل دیتے. یہ اللہ والوں کو شان کس نے دی ہے؟ یہ عزت کس نے بخشی ہے؟ یہ کمال کس نے عطا فرمایا ہے؟ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا. ایک کافر بندہ ہے نا پیر صاحب، کافر ہے، مشرک ہے، نجس ہے، پلید ہے، اس کی نظر میں اتنی طاقت ہے وہ یوں اٹھائی اور کتنی دور تک اس کی نگاہ چلی. یہ وہ ہے جو اہل اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، مشرک ہیں، نجس ہیں، پلید ہیں، لیکن ان کی نگاہ میں یہاں سے نظر اٹھی کہاں تک چلی گئی؟ یوں فرش زمین سے اٹھی آسمان جسے آپ کہتے ہیں کہ آسمان کی چھت ہے. میں کہتا ہوں آسمان کی چھت تو نہیں ہے، یہ آپ کی نگاہ کی حد ہے، تو وہ کتنے کلومیٹر بنتی ہوگی. اب یہ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک کافر کی مشرک کی نگاہ میں نظر میں اس کی قوت بصارت میں اتنی طاقت ہے تو اس کی طاقت اتنی ہے، بندہ مومن کی طاقت کتنی ہوگی؟ سبحان اللہ. جو اللہ والے ہیں ان کی نگاہ کی طاقت کتنی ہوگی؟ اب لوگ اللہ والوں سے بھی فریب کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، اللہ والوں سے بھی، تو اللہ والے دھوکہ کھا جاتے ہیں. اللہ والے دھوکہ نہ چاہتے ہوئے بھی جان بوجھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ چلو قریب آ جائے، اور اگر اس کو سارا پتہ چل گیا تو یہ کہیں ڈر کے مارے بھاگ ہی نہ جائے. اور وہ ایمان کا کمزور، ایمان سے عاری اور خالی، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ والوں کو دھوکہ دے دیا. مکروا ومکر اللہ. ہاں جی، یہ ایسے لوگ مکر جو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ والوں کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے، اللہ کے ساتھ مکر نہیں کرتے، اپنے ساتھ ہی مکر کرتے ہیں. اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی روحانی طاقت سے، اللہ پاک دیکھیں اللہ غیروں کو، مشرکوں کو، نجس اور پلید لوگوں کو اتنے کمالات عطا کرتا ہے تو اللہ اپنوں کو کچھ نہیں دیتا. اللہ کے اپنے خالی رہ جائیں جو اللہ اللہ دن رات کریں اس کا ذکر سے، خود بھی منور ہوں، دوسروں کو بھی منور کریں، اور غافل لوگوں کی زندگی میں اللہ 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 کی ضربوں سے، ہو کی ضربوں سے ان کے سینوں کو منور کرتے ہیں، ان کے غافل دلوں کو
حیات قلبی عطا کر دیں، تو پھر ایسے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ان کی نگاہ کیمیا کا کیا کمال۔ تو بھائی بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے، سبحان اللہ، تقدیر ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ آیا تھا بدبخت تھا، آیا تھا چور تھا، آیا تھا ڈاکو تھا، آیا تھا قاتل تھا، آیا تھا سود خور تھا، رشوت خور تھا، آیا تھا زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، بے عمل تھا، لیکن جب اللہ والوں کی صحبت میں مجلس میں بیٹھا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، ایک عظیم الشان ولی گزرے ہیں جنہیں دنیا حضرت علامہ جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جنہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جو قلندر لاہوری ہیں، اور جن کو بڑے بڑے لوگ پڑھ کے اپنے آپ کو فلسفی، اپنے آپ کو بڑے بڑے منطقی، اور اپنے آپ کو بڑے بڑے لیکچرار اور بڑے بڑے پروفیسر اپنے آپ کو باور کرواتے ہیں، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، وہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو اپنا مرشد اور اپنا پیشوا مانتے ہیں، جنہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ سلام عقیدت پیش کرے، جن کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرے، وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شرق و غرب میں اپنی شاعری کے ذریعے سے پوری قوم کو بیدار کیا، امت مسلمہ کو بیدار کیا، وہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جنہیں اپنا پیر و مرشد مانے، وہ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، وہ فرماتے یک زمانہ صحبت باولیاء پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، فرماتے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ اطاعت بیریا۔ اللہ والوں کی مجلس میں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک گھڑی کو بندہ بیٹھ جائے، وہ عبادت ریاضت جو اس نے تنہا بیٹھ کے گوشہ نشیں ہو کے کی ہے، اس کی 100 سال کی اس ریاضت عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی اللہ والوں کے پاس پھر پتہ چل گیا نا کیا ملتا ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا ذوق آ گیا تو میں نے بھی میں بے ذوق نہیں ہوں، میں ذوق والا ہوں، تو پھر اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے، بس اپنے اندر خامی تلاش کرے کہ میرا یہ سسٹم سیدھا کیوں نہیں ہو رہا، میرے معاملات سیدھے کیوں نہیں ہو رہے۔ تو کامیابی کا زینہ چڑھنا ہے، کامیابی منزل پر پہنچنا ہے، کامیابی کی منزل پر تو یہ راز لے لے، کامیابیوں کا راز، کامیابیوں کی کنجی، کامیابیوں کی چابی یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، انشاءاللہ جہاں لگائیں گے کام ہو جائے گا۔ یہ کامیابی کی چابی دے رہا ہوں۔
जिधर लगाओगे कामयाबी मिल जाएगी, जहां लगाओगे कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। ये राज बताने लगा हूं, अपने कासाए दिल को खोल लें, क्योंकि बर्तन टेढ़ा हो ना तो बारिश जितनी मर्जी बरस रही हो, बर्तन खाली का खाली रहता है। रब की रहमत की बरसात जितनी भी हो रही हो, बर्तन खाली का खाली रहता है। लेकिन बर्तन अगर सीधा रखा हो, एक कतरा भी गिरेगा बर्तन में आ जाएगा। और अपने दिल की धरती को उस नरम जमीन की तरह, उस भल वाली रेतली जमीन की तरह रखें, नरम जमीन की तरह रखें। बारिश बरसे तो वो जज़ब कर ले अपने सीने के अंदर। और अगर ये सीने की जमीन, दिल की जमीन, अकीदे की जमीन, यकीन की जमीन, ये चिकनी होगी, सख्त होगी, ढीठ होगी, तो फिर बारिश रहमत की बरसेगी, कीचड़ बन जाएगा। बस जज़ब कर ले अपने दिल के अंदर, इन बातों को जगह दे। ये बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ आपके लिए पेश की जा रही है। मैं सलाम पेश करता हूं पीर अबू नुमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल को, और आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा पीर अबू नुमान रिजवी सैफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो फिर आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि कर भला हो, भला होता है भले का भला। आज मैं ये एक निराला राज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। इसको अपने दिल में जगह दें, अपने दिमाग में जगह दें, और जिनको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह उनके सारे बिगड़े काम संवर जाएंगे। ये अमल उन राजों में से एक राज है, ये कबूलियत की चाबी है, कबूलियत की चाबी है। ये अमल हालात, मामलात और आपके मुंतशर ख्यालात को बदल के रख देगा। मजबूत वसीला है हमारे पास जो अल्लाह ने अता फरमाया है। वो वसीला प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा और सबसे पहले आका इस्लाम की सिफारिश और शफात चलती है। अहले नजर, अहले बातन का ये कहना है, अल्लाह अकबर, अहले नजर का, अहले बातन का, अहले तसव्वुफ का, उशाकाने मुस्तफा का ये कहना है कि सबसे पहले बारगाह इलाही में जो सिफारिश चलेगी वो आका इस्लाम की। अल्लाह अकबर, आका इस्लाम की हो। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के दरबार में नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और बारगाह मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम में जो सिफारिश सबसे पहले कबूल होती है वो दो अजीम हस्तियों की है। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारी बेटी हसनैन करीमैन की अम्मा जान और मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ौजाए मोहतरमा खातून जन्नत सैयदा निसाउल आलमीन, जन्नती खवातीन की सरदार हसनैन करीमैन की अम्मा जान, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी सैयदा कौनैन, मलिकातुल अरब की अजीम साहबजादी जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आका इस्लाम के दरबार में इनकी सिफारिश और अल्लाह के दरबार में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश, ये सबसे पहली बात कर रहा है। सबसे पहली बात तवज्जो है।
اور آقا علیہ السلام میں دوسری سفارش آقا کے دربار میں، آقا علیہ السلام کے دربار میں دوسری سفارش۔ اور میں تو اکثر یہ عمل بتایا کرتا ہوں، اگر مکہ مکرمہ جا کر، مدینہ منورہ جا کر کوئی بات نہیں پوری ہوئی نا ابھی، تو پھر مدینہ منورہ شریف سے منظوری کروانے کے لیے بارگاہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا میں ان کا وسیلہ پیش کرے۔ اور دوسرا وسیلہ، دوسری سفارش، آئیے سنیے، جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کسی معاملے میں ناراض ہو جاتے یا کسی سے روٹھ جاتے تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضور رحمت عالم سرور عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو راضی کر لیا جاتا۔ اگر بات نہ بنے، عمل کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے، ہمارے تو صدقے بھی خیر سے، وہ بھی کاروباری ذہن ہے ہمارا۔ پیر صاحب صدقہ خیرات کہیں، اللہ رسول کے مہمانوں کی خدمت کے لیے کوئی 5 دے گے، 2 دے گے، 1 دے گے، 10 دے گے، 100 دے گے، جو بھی کوئی کر سکتا ہے راشن ان کے کھانے کا۔ طلباء اور طالبات یہاں سینکڑوں بچے زیر تعلیم ہیں۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ میں پڑھنے والی بچیاں اور بچے جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ایک کثیر تعداد ہے، یہ غرباء و مساکین کی، مسافروں کی، مستحقین کی، جن کی کفالت اور تعلیم و تربیت کا یہ ذمہ لیا ہوا ہے۔ الحمدللہ آج ایک بندے کو روٹی کھلانے کے لیے کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ہر وقت میں خانہ کھلا ہے، باب رحمت کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، ان کے آستانے کی کیا بات ہے۔ یہ الحمدللہ فیضان کا در کھلا ہوا ہے۔ تو بھائی یہاں پر ہمہ وقت یہ سلسلہ دعوت و تبلیغ، یہ سلسلہ تلاوت قرآن، یہ سلسلہ تعلیمات احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سلسلہ مخلوق خدا کی خدمت، ظاہری اور باطنی خدمات، اور یہ سلسلہ کفالت اور مخلوق خدا کی ضروریات کا خیال رکھا جانا، یہ سلسلے یہاں دن رات جاری و ساری ہیں۔ تو اگر کسی کو کہا جائے نا، بعض ایسے نابلد اور علم سے دور لوگ ہیں جو حقائق کی دنیا سے دور ہیں، جن کو اللہ رسول کی رضا کا تو نہیں پتا، البتہ وہ دنیا کے شعبدہ بازیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے اجاڑ دیتے ہیں، لیکن ان کو کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کے لیے، وہ کہتے ہیں رات میں روٹی نہیں پکائی۔ یقین جانو لات بڑے خراب ہیں۔ اور اگر کہیں بھلا کے دے بھی دیں تو پھر وہ اس پر پچھتاوا لگ جاتا ہے کہ ہم نے تو صدقہ بھی کیا، ہم نے تو صدقہ بھی کیا، ہم نے تو صدقہ بھی کیا۔ بھائی ہمارے صدقہ دینے کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، خاتمہ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر ہم ساری سلسلے کر چکے ہیں تو کام نہیں بن پا رہا، تو آؤ راز کی بات بتانے لگا ہوں۔ پھر جناب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں
رضا و خوشنودی کا سرٹیفکیٹ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رضا کا سرٹیفکیٹ لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے محبوب روٹھ جاتے ہیں جس شخص سے پوری کائنات کا خالق و مالک بھی اسی سے روٹھ جاتا ہے۔ جس سے اللہ کے محبوب روٹھ جائیں اس سے اللہ بھی روٹھ جائے گا۔ اس لیے جب کسی سے اللہ روٹھ جائے، اللہ اکبر، تو کائنات کی ہر چیز پھر اس کی طرف سے منہ پھیر لیتی ہے۔ رسول اکرم جس سے راضی ہو جائے اس پہ اللہ راضی ہو گیا۔ کہا نا ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قادری قندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آئیے قرآن کیا بیان فرما رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے حبیب کو راضی فرمانا چاہتا ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے۔ وہ قیامت کے دن کی بھی بات ہے نا کہ تمام انبیاء کے پاس مخلوقات جائے گی، مخلوق خدا جائے گی، لیکن سب یہی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پوری مخلوق خدا آئے گی تو فرمائیں گے آئیے، میں اذهبوا الى غیری نہیں کہتا، میں ایک در کو جانتا ہوں، اس در پہ لے چلتا ہوں، وہ در محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب در مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر مخلوق خدا آئے گی تو آقا علیہ السلام اپنا سر انور سجدے میں رکھ دیں گے۔ وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھاؤ، آپ کی ساری امت بری ہے، آپ کی ساری امت بری۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی میں بتا رہا تھا کہ جب آقا علیہ السلام کسی سے منہ پھیر لے اس سے کائنات کا مالک منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے آقا ناراض ہو جائیں، کہ ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کسی سے منہ پھیر لیں اور اللہ اس پر راضی ہو جائے۔ جس سے سرکار ناراض ہو جائیں پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس سے پھر کائنات کی کوئی چیز بھی راضی نہیں رہتی، ہر شے اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آئیے میں عمل کی طرف آپ کو لے کے چلوں کہ جو مسائل آپ کے حل نہیں ہو رہے، جو پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، جو مصائب و آلام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو تنگ دستیاں، غربتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، ڈپریشنیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، آپ خوشیوں کو ترسنے لگ گئے ہیں، خوشیاں دور کھڑے آپ کا مذاق اڑا رہی ہیں، خوشیوں کو آپ ترس رہے، کاش مجھے یہ خوشی مل جاتی، کاش میرے بچوں کو یہ خوشی مل جاتی، کاش میرے اہل خانہ کو یہ خوشی مل جاتی۔ آپ ایک ایک خوشی کو ترسنے لگے ہیں جیسے پیاسا بندہ پانی کی بوند بوند کو ترستا ہے۔ تو پھر جب غموں کے بادل، غموں کے، دکھوں کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں اور کالے سیاہ بادل آپ کی زندگی کی سویر کو
اندھیروں میں تبدیل کر دے، جب ہر کام میں ناکامی آپ کا مقدر بن جائے، جب آپ کے رشتے، ناطے، تعلقات، رابطے ٹوٹنے لگیں، غموں کے طوفان آپ کے اوپر وارد ہو جائیں، غموں کے طوفانوں کے جھکڑ چلنے لگے، اللہ جب غموں کی مصیبتوں کے سونامی آنے لگیں، لوگ آپ کے بے وجہ دل توڑنے لگیں، سکون برباد ہو جائے، کوئی حاجت پوری نہ ہو، جب آپ کی کوئی بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے، عالی شان مہنگی ترین دوائیاں، مہنگے ترین ڈاکٹروں سے علاج بھی کامیاب نہ ہو، جب آپ کی امید کی کشتی کو مایوسی کے سمندر میں ڈوب جانے کا خطرہ لاحق ہو جائے، امید کی کشتی مایوسیوں کے سمندر میں جب ڈوبنے لگے، ہچکولے کھانے لگے، مصیبتوں نحوستوں کا، بلاؤں اور وباؤں کا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا رخ چینج کرنا چاہیں لیکن حالات نظر نہ آئے، تو پھر اس عمل کو کرنا ہے جو عمل میں آپ کو بتانے لگا۔ اللہ اکبر۔ جامی صاحب، اس عمل کو مضبوطی سے حضرت پیر محمد ارسلان رضا صاحب آپ کی وساطت سے یہ پوری دنیا کے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، ہمارے ناظرین کو، اور یہ سامعین تو سن ہی رہے ہیں، ہم ناظرین کرام تک پوری دنیا سے جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی زندگیاں ہیں، ان زندگیوں میں بہار لانے کے لیے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، بھلا کرنے والوں کا بھلا ہو ہی جاتا ہے، بھائی جلد بازی نہیں کرنی، یہ شیطان کا کام ہے۔ استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، رضا کے ساتھ جڑے رہو، دعائیں پوری ہو نہ ہو، وظیفے چلے پورے ہو نہ ہو، مرادیں پوری ہو نہ ہو، منتیں پوری ہو نہ ہو، اللہ کے در کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ ایک شاعر تھے، وفات پا گئے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ کہتے تھے، جس پھل وچ خوشبو، جس دل وچ محبت حضور دی نہیں، آہا، جس دل وچ محبت حضور دی نہیں، اس دل نو سینے چوں کڈ دے وہ، تے کملی والے نل کرو پیار، اینا چنڈے عشق رسول دے گڈ دے وہ، تے پڑھو پڑھو درود حضور اتے، سینے وچوں کدور تاں کڈ دے وہ، پڑھو پڑھو درود حضور اتے، سینے وچوں کدور تاں کڈ دے وہ، سینے وچوں کدور تاں کڈ دے وہ، جنہاں سینے کدورتاں ہون او سونے نبی دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھ ہی نہیں سکتے، او درود بھیج ہی نہیں سکتے۔ اے درود بھی ترانہ ہے وظیفہ عاشقاں دا، سید ناصر حسین شاہ چشتی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہتے دنیا چھڈنی پئی تے چھڈ داں گے، پر دامن حضور دا چھڈنا نہیں، دنیا چھڈنی پئی تے چھوڑ دو، بھئی مرادیں پوری ہوں یا نہ ہوں، ممکن ہے ابھی وقت نہ آیا ہو، ممکن ہے ابھی اذیتیں، دکھ، مصیبتیں کاٹ کے، پریشانیوں کا سامنا کر کے ہمارے مرتبے اللہ کے دربار میں بلند ہونے ہو۔ یہ بھی تو راز کی بات ہے نا، آج راز کی باتیں ہیں، راز کی باتیں ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں رومی کشمیر کی بات کہہ دی تھی۔ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، آر سے کھڑی شریف،
آپ فرماتے خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنا، مٹھی کھیر پکا محمد اگے کتیاں دے درنی۔ تو بھئی اب جے ساری جب پریشانیاں سارے جتن کر لیے، سارے ہیلے کر لیے، سارے معاملات کر لیے، نہ دوائیوں سے آرام، نہ وظیفوں سے آرام، نہ چلوں سے آرام، نہ وردوں سے آرام، نہ تویزوں سے آرام، نہ دھاگوں سے آرام، نہ جھاڑ پھونک سے آرام، کہیں سے کچھ نہیں ملا، تو پھر آ جاؤ، آ جاؤ، آپ کے لیے میں تحفہ لے کے آیا ہوں، کامیابی کا راز، کامیابی کی چابی۔ کامیابی کی چابی کیا ہے؟ اتنی پاورفل چابی ہے، جہاں لگاؤ گے لگ جائے گی۔ بند دروازے رزق کے کھل جائیں گے، رشتوں کے بند دروازے کھل جائیں گے، تعلقات جو بے وجہ ٹوٹے، بڑا دکھ ہوتا ہے بے وجہ تعلقات ٹوٹنے کا، مسائل کے انبار لگے ہیں، لیکن یہ چابی لگائیں سب حل، پریشانیاں سب حل، مصیبتیں سب دور، پریشانیاں غم سب دور، مصائب و علام سب دور، مقدمات میں کامیابی، رزق میں فراوانی، نعمتوں میں آسانی، اور دسترخوان میں خیر و برکت، رزق، شاپ، کاروبار، دفتر، آفس، فیکٹری، کارخانہ، ہر جگہ پہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے جائیں گے آپ۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا، دنیا پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی، بتاؤ ایسی کامیابی کی چابی کہاں سے لائے ہو؟ سبحان اللہ۔ ہر کام میں کامیابیاں، ہر قدم پہ کامیابیاں، کہنا کسی درویش نے دعا دے کے بھیجا، جاؤ قدم قدم پر اللہ کامیاب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی زبان سے کبھی کبھی کوئی بات ایسی نکل جائے نا، تو ایک نسل نہیں 7 نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں 7 بھی نہیں، کئی نسلیں ہی سنور جاتی ہیں۔ تو بھائی جب مصیبتوں، نحوستوں کا، بلاؤں کا، وباؤں کا، آفتوں کا، پریشانیوں کا، اور بیماریوں کا، اور ہر طرح کی ناکامیوں، نامرادیوں کا رخ چینج کرنے کا پروگرام ہو، تو پھر یہ ایسا عمل ہے، اس کے کرنے سے دل کو قرار آ جائے گا، زندگی میں بہار آ جائے گی، سبحان اللہ، خوشیاں لوٹ آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے مصائب و آلام، ساری الجھنیں، غم اور اضطراری کیفیات، دکھ درد اور مشکلات کے طوفان، مصیبتوں کی آندیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں اور بیماریاں جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو بیماریاں دور ہونے کا نام نہیں لے رہی، اللہ اکبر، یہ ایسا عمل، ایسا راز بتا رہا ہوں، اس کی برکت سے آپ کی تمام مصیبتیں، نحوستیں دور ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم شامل حال ہو جائے گا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ، آئیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے وہ عمل آپ کو بتا دوں، وہ راز آپ کو بتا دوں، وہ کامیابی کی چابی آپ کو دے دوں۔ آقا علیہ السلام کی پیاری شہزادی اور حضور علیہ السلام کے پیارے چچا، ام رسول، اسد رسول، حضرت امیر حمزہ کو ہدیہ کرنے کی نیت سے 1.25 لاکھ مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ یہ آج عمل دے رہا ہوں۔ ہم نے جو 1.25 خرب پیش کرنا ہے، کتنا پیش کرنا ہے؟ 1.25 خرب۔ کب پیش کرنا ہے یہ بھی بتاؤں؟ 21 ربیع الاول شریف کو۔ کب پیش کرنا ہے؟ بولو بولو۔ 21 ربیع الاول شریف تک ہمیں بھیج دیں، زیادہ زیادہ درود پاک پڑھ کے بھیج دیں۔
اور یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 1.25 مرتبہ چلا کرنا ہے. کتنا؟ 1.25 مرتبہ. جب یہ درود مکمل ہو جائے 1.25 درود جتنے بھی دنوں میں آپ اگر مکمل کر لیں، پہلے کر لیں، پہلے بھیج دیں، آپ خود بھی دعا کر لیں لیکن ہمیں بھی بھیج دیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اجتماعی دعا میں شامل کر لیں گے. یہ درود پاک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امیر حمزہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. تو باوضو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ، پوری تعظیم کے ساتھ، پوری تکریم کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ. جب مکمل ہو جائے 1.25 مرتبہ درود پاک تو پھر آپ کچھ تبرک، کچھ شرینی، کچھ نیاز وہ آپ پکا لیں، اس کا اہتمام کر لیں اور اس کا ہدیہ بارگاہ سرور کونین، بارگاہ امام القبلتین، بارگاہ جد الحسن والحسین، بارگاہ امام الثقلین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. پھر آپ کے وسیلے سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ نساء العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں اور پھر سید الشہداء، ام رسول، صحابی رسول، اسد رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں پیش کریں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے چچا کو پیش کریں. پھر اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ میرا یہ درود پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دے. اے میرے مالک الملک، اپنے حبیب کے توسل سے جناب سیدہ نساء العالمین کی بارگاہ میں پہنچا دے. اس کا ثواب جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچا دے. اور یا اللہ اس کا ثواب حضرت امیر حمزہ کی روح اقدس کو اس بات کی اجازت عنایت فرما دے کہ وہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش فرما دے. یا اللہ جناب سیدہ پاک کی روح مبارکہ کو یہ اجازت فرما دے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں ہماری عرض پیش کر دیں. یا اللہ ہمارا بھیجا ہوا درود پاک کا تحفہ قبول فرما لے اپنے محبوب کی بارگاہ میں. یا اللہ پاک جو درود پاک کے نذرانے پیش کیے ہیں اور یہ جو نظر و نیاز کا اہتمام و انصرام کیا ہے، الہی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے. میرے بولنے میں میرے الفاظ ٹوٹے پھوٹے اس لائق تو نہیں، پر تیری بارگاہ میں جو میرا مدعا ہے اسے تو جانتا ہے، میرے دل کی باتوں کو تو جانتا ہے، میرے قلب و ذہن کی باتوں کو تو جانتا ہے. یا اللہ جو میں مانگتا ہوں مجھے عطا فرما دے، جس سے میں بچنا چاہتا ہوں مجھے اس سے بچا لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعائیں مانگیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے اور کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی. یہ درود پاک میں آپ کو حل المشکلات کا بتا رہا ہوں، جو مشکلات کو حل کر دے گا، کامیابیاں دروازے کھول لیں گی، ضمانت مل جائے گی کامیابیوں کی، اور کامیابیوں کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، کامیابیوں کا راز آپ کو مل جائے گا. وہ درود پاک بھی سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ذاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. ایک سطر ہے، صرف ایک سطر. کتنا ہے؟ ایک سطر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سماعت کیجیے. اے اللہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک اور سلام اور برکت بھیج دے. یا اللہ ہمارے آقا و مولا پر درود و سلام اور برکت بھیج دے. یا رسول اللہ میری سفارش فرما دیجئے. میرے ہیلے، میری کوششیں، میں سب سے تانگ آ چکا ہوں. نہ ہیلے کام کر رہے ہیں، نہ کوششیں کام کر رہی ہیں، نہ کوئی ورد وظیفے کام کر رہے ہیں. سونے محبوبہ کرم فرما دیجئے. یہ درود پاک آپ کے تمام مصائب و آلام کو
دور کرنے کے لیے اتنا مؤثر ہے کہ پوری زندگی اس جیسا اور کوئی عمل نہیں، اتنا مؤثر ترین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مشکلات کے حل کے لیے مجرب اور تریاق ہے، مصائب و ابتلا میں، مصائب و آلام میں، دکھ و مصیبتوں میں بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ اسے آپ اگر ہر نماز کے بعد اس عمل کو آپ کیلکولیٹ کر کے کہ 1.25 لاکھ آپ کا جلد از جلد پورا ہو جائے، تو آپ 5 نمازوں کے بعد کیلکولیٹ کر کے پڑھنا شروع کر لیں، ترتیب بنا لیں۔ پابندی کوئی نہیں ہے کہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 41 بار پڑھنا ہے، 100 بار پڑھنا ہے، 1000 بار پڑھنا ہے، بس 1.25 لاکھ کا چلہ پورا کرنا ہے۔ کتنا پورا کرنا ہے؟ 1.25 لاکھ کا چلہ پورا کرنا ہے۔ اور میں آپ کو اس کی ایک عجیب تصویر بتانے لگا ہوں، آپ جھوم اٹھیں گے۔ بہت بڑا نام ہے، علماء اس نام سے بہت واقف ہیں، اہل علم کا بڑا تعلق ہے۔ فتاوی شامی کے صاحب فتاوی شامی حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی شامی میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، دمشق کے مفتی حامد عماری رحمۃ اللہ علیہ بڑی سخت مصیبت میں اور مشکل میں پھنس گئے۔ کون پھنس گئے؟ حضرت حامد عماری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہاں کا وزیر ان کا سخت دشمن بن گیا، اس ملک کا، اس اسٹیٹ کا۔ جب بڑا سخت دشمن بن گیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب اس کے پاس پولیس کی اتھارٹی بھی ہے اور دیگر ان کے پاس ذرائع بھی ہیں، وزیر خلاف ہو گیا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے، دعویٰ بول سکتا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے۔ رات کو جب آنکھ لگی تو خواب میں دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب۔ حضرت حامد عماری رحمۃ اللہ علیہ کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو وہ اس وقت بڑی پریشانی کی حالت میں تھے۔ دنیا کے دکھ اور مصیبتیں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ان کو ختم کرنے کا یہ راز ہے۔ حضرت حامد عماری رحمۃ اللہ علیہ کو آقا علیہ السلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تسلی عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے غلام پریشان نہ ہو۔ اس کو ایک درود پاک سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود۔ ان کی فتنوں، پریشانیوں، مصیبتوں کے توڑ کے لیے، کاٹ کے لیے۔ آپ ایمان سے بتائیے، جس کو آقا علیہ السلام کامیابی کی چابی عطا فرما دیں، کامیابیوں کا راز عطا فرما دیں، کائنات میں اس سے بڑا اور خوش نصیب ہے کون؟ اور اس سے بڑی کامیابی کی چابی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی کامیابی کا کوئی راز ہو ہی نہیں سکتا جسے آقا علیہ السلام عطا فرما دے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درود پاک سکھایا اور فرمایا کہ تو یہ درود پاک پڑھا کر، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو یہ درود پاک آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، ابھی انہوں نے 41 مرتبہ پڑھا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ اور میں نے کتنی مرتبہ بتایا؟ 1.25 لاکھ کا چلہ اگر کوئی کر لے زندگی میں، کتنی مرتبہ؟ 1.25 لاکھ کا چلہ کر لے، آج تحفہ ہے۔ یہ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک کا چاند نظر آنے پر عشاقان مصطفیٰ کے لیے ایک عظیم تحفہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کا چلہ کر لے، جدھر جدھر سے گزرتا جائے گا، اپنے کام تو بنیں گے ہی بنیں گے، لوگوں کے بھی کام بنتے چلے جائیں گے۔ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیسا اللہ کا درویش ہے، کیسے اللہ کا بندہ ہے، کتنی برکتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں۔ ہمارے گھر سے گزرا، ہمارے قرب سے گزرا، ہمارے محلے سے گزرا، ہمارے علاقے سے گزرا، فلاں مصیبت سے اللہ نے ہمیں نجات عطا فرما دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بے نمازی جدھر سے گزرے
بہاریں سمیٹ لیتا ہے، بہاریں سمیٹ لیتا ہے، بہاروں کو اس کی نگاہ بد لگ جاتی ہے۔ جس پر بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے تو جس پر اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے اس پر کتنی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شامی کتاب کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک فتنہ عظیم میں، خود اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ایک عظیم فتنے کا میں شکار ہوا، تو اس فتنہ عظیم میں نے اس درود پاک کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں میں نے ابھی 200 مرتبہ پڑھا تھا، صرف 200 مرتبہ۔ میں تو 1.25 لاکھ کا بتا رہا ہوں نا، کتنا بتا رہا ہوں؟ 1.25 لاکھ کا یہ اینڈ ہے، چلے کا اینڈ ہے۔ کوئی چیز خزانے ہوتے ہیں نا، بڑے خزانے ہوتے ہیں دنیا میں، بڑے خزانے، بڑے خزانے، بڑے بڑے خزانے۔ کون کون سے خزانے؟ کوئی سونے کا خزانہ، دولت کا خزانہ، رزق کا خزانہ، علم و حکمت کا خزانہ، معلومات کا خزانہ، تصوف کا خزانہ، بڑے بڑے خزانے ہوتے ہیں۔ اور کائنات کا، کل کائنات کا خزانہ یہ عمل ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا۔ سارے خزانوں سے بڑا اس میں روحانیت کی پرواز ہے، اس میں روحانیت کی پرواز ہے، اس میں علم باطن کی پرواز ہے، اس میں قبولیت کی پرواز ہے، اس میں محبوبیت کی پرواز ہے کہ وہ شخص، وہ انسان، وہ امتی جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے والا ہے، جب وفات پانے لگے گا تو آقا علیہ السلام اس سے مصافحہ فرمائیں گے، اسے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، قبر میں شفاعت رسول اکرم نصیب ہوگی، اور قیامت کے اندر، قبر کے اندر، ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کا حقدار ٹھہرے گا۔ یہ خزانے ہیں اس کے اندر۔ یہ درود پاک ایسی عظیم الشان، طاقتور اور پاورفل یہ وظیفہ ہے، یہ ورد ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے صرف 200 مرتبہ ہی ابھی پڑھا تھا تو مجھے اطلاع آگئی کہ جس عظیم فتنے میں آپ مبتلا ہو چکے تھے، اللہ نے اس فتنے سے آپ کو پاک کر دیا۔ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ آپ اس درود پاک کو خاص طریقے سے بھیجنے کا عمل میں، یہ دوسرا طریقہ اور دوسرا عمل آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کو کسی طریقے سے بھی پڑھ لیں، لیکن پڑھنا باوضو ہے، پڑھنا۔ اور ایک چیز ہوتی نا کہ اس کو خاص الخاص، ایک عام طریقہ، ایک خاص طریقہ اور ایک خاص الخاص طریقہ۔ تیسری ڈگری میں بتا رہا ہوں کہ نماز عشاء پڑھیں، اس کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں۔ نماز عشاء کی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل، کتنی رکھتے ہوگی؟ 17۔ کتنی ہوگی؟ 17 رکھتے پڑھ لی۔ اب آپ دوبارہ سے وضو کریں، اور کوئی معاملات ہوں، کھانا کھانا، ادھر ادھر جو بھی چائے شائے پینی، سب کام کر لیں اپنے۔ اب آپ نے ایسی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے جہاں آپ نے سونا ہو۔ آپ اپنے بستر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی دائرہ نہیں لگانا، کوئی حصار نہیں کرنا، کوئی اگربتیاں نہیں جلانی، عطر لگانا ہے، خوشبو لگانی، پرفیوم لگا لیں، عطر لگا لیں، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو خوشبودار کر لیں۔ اب وہاں بیٹھ جائیں، 2 رکعت نماز نفل آپ نے پہلے ادا کر لینی۔ کتنے؟ 2 رکعت نماز نفل خاص برائے حاجت، اور یہ صرف 4-5 منٹ کا کام ہے۔
2 رکعتیں دے دیں، بس 2 رکعتیں، 2 رکعتوں کا ٹائم دے دیں نماز عشاء کے بعد، اور دونوں رکعتوں میں ترتیب یہ رکھنی ہے کہ سورت فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 رکعت نماز نفل سے فارغ ہو کر اب بیٹھ جائیں جہاں پر آپ نے سونا ہے، جہاں پر آپ نے جائیے، اس درود پاک کی برکت سے دیدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصیب ہوگا۔ اب جہاں سونا ہے وہاں بیٹھ جائیں اور دوزانو ہو کے توبہ کرتے ہوئے، یا اللہ میرے تمام گناہ جو میں نے صغیرہ کبیرہ بھول کر کیے، جان بوجھ کر کیے، ارادتاً کیے یا مجھ سے انجانے میں ہو گئے، میرے تمام گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے۔ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے صرف 1000 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھ لیں، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوزانو ہو جائیں تشہد کی صورت میں، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنا ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے۔ میں یہاں پر ایک اور اپنا ذوق پیش کرنے لگا تھا، اپنا وجدان جو میرے اندر کی ایک کیفیت ہے۔ کن لا کے سنیا نے سونے نے عرصہ، کن لا کے سنیا نے سونے نے عرصہ، دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا ہے، دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا۔ تو اب آپ نے یہ تصور کرنا ہے، کیا تصور؟ اللہ اکبر، ہم مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور آقا علیہ السلام کے حضور حاضر ہوں، اور سرکار کی بارگاہ میں میں درود و سلام یہ پیش کر رہا ہوں۔ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، سارے ہیلے کر کر کے ساری کوششیں کر کر کے مولا، اے میرے آقا و مولا، میرے سارے ہیلے، ساری کوششیں، ساری کی ساری جد و جہد جو میں نے کوشش کی، سب بیکار ہو گئی، سب رائے گاں ہوگی۔ کوئی عمل میرے کام نہیں آیا، کوئی ورد میرے کام نہیں آیا۔ ہر جتن میں نے لگایا ہے، ہر کوشش میں نے کی، کامیابی نہیں ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تصور یہ کریں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، مکین گنبد خضرا رحمت عالم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، سرکار میری عرض سن رہے ہیں، اپنے غلام کی، اپنے امتی کی عرض سن رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں، اور درود پاک بھیجتے جائیں اور عرض کرتے جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ میرے ہیلے، میرے کوششیں، میری جد و جہد، میری محنت سب ضائع چلے گئے، کام نہیں آئے۔ اب آپ ہی کرم نوازی فرما دیجئے،
اب آپ ہی مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی، محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انظر یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، ہمارے بازو سے پکڑ کے غموں کے کنویں سے نکال دیجئے، غموں کے سمندر سے نکال دیجئے۔ تو جب آپ کی امیدوں کی کشتی غموں کے سمندر میں ہچکولے کھا رہی ہو، دکھوں اور مصیبتوں کے سمندر میں ڈوب رہی ہو، تو پھر اس درود پاک کا سہارا لے لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور ورد کرتے ہوئے 300 بار آپ پڑھیں گے۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ آپ کو نیند کا غلبہ ہونے لگے گا۔ یہ خاص کیفیت بتا رہا ہوں۔ جب نیند کا غلبہ ہونے لگے، اسی جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں۔ آپ نے اپنے بستر کی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے کہ جب سوئیں تو چہرہ کعبہ کی طرف ہو، قبلہ کی طرف ہو، پاؤں کو تھوڑا سا اکٹھا کریں، داہنے رخسار کے نیچے ہتھیلی رکھیں اور سونے کے لیے لیٹ جائیں قبلہ کی طرف منہ کر کے۔ اللہ اکبر۔ اور جب پچھلی نیند سے بیدار ہوں تو پھر اسی جگہ پر مؤدبانہ طریقے سے صبح کی نماز تک باوضو ہو کے درود پاک بھیجنے کا معمول بنا لیں۔ آقا علیہ السلام پر درود پاک بھیجتے وقت اپنی حاجت کا تصور ذہن میں رکھیں کہ یا رسول اللہ میری یہ مراد ہے پوری ہو جائے۔ میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے آپ بھی کیفیات کی دنیا میں ڈوب گئے، آپ بھی عشق و مستی اور کیف و سرور کی کیفیات میں ڈوب گئے، لیکن میرے عزیزو، محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، یہ ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو کامیابیوں کی منزل تک پہنچا دے گا۔ یہ چابی ہے، چابی۔ آپ اس ویڈیو بیان کو ایک بار نہیں سنیں، بار بار سنیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بھیجیں، اپنے رشتہ داروں کو بھیجیں، اور لوگوں کو بھیجیں، اور ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو سبسکرائب کرواتے رہیں۔ لگاتار کروانے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں، زیادہ سے زیادہ خود بھی کریں، لوگوں کو بھی کروائیں، اور اپنے حلقہ احباب تک کو بھی بھیجیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تمام کو اس کی خصوصی اجازت دی جاتی ہے۔